علماء کرام کی کوششیں، دینی مدارس، ریسرچ سینٹر اور ان کے ذریعے سے شائع ہونے والی بہت ساری کتابیں، یہ دراصل اسلام سے محبت اور وابستگی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، مکہ مکرمہ میں خاص طور پر اور دنیا بھر میں عام طور پر لوگوں کی کیا حالت تھی؟ چاہے وہ عقیدے کے مسئلے میں ہو، معاملات، لین دین، کاروبار یا اخلاقیات کا مسئلہ ہو، اس میں عجیب و غریب حالت تھی۔ مکہ مکرمہ، وہاں 360 بتوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی، گویا ہر آنے والی صبح مکے کے لوگ کسی نئے بت کی تلاش میں ہوتے کہ اسے ہم حاجت روا سمجھیں، مشکل کشا سمجھیں اور اس کی عبادت بجا لائیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اخلاقی جو چیزیں تھیں، وہاں پر لڑائی جھگڑا بہت عام سا تھا، بلکہ معمولی سی باتوں پر ایک دوسرے کا مرڈر کیا کرتے تھے۔ شراب، اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی سمجھیے کہ شراب کی جگہ چائے رکھ دیجیے، جس کا عام طور پر رواج ہے کہ چائے آپ مہمان کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں، گھر والوں کے سامنے بھی۔ عرب کلچر میں چائے کی جگہ شراب رکھ لیجیے۔ شراب کا طریقہ یہی تھا عرب دنیا کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی ان کی خرابیاں تھیں، ان مختلف خرابیوں کے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کی بات، عقیدے کی خرابی، عبادت کی خرابی، لین دین کی خرابی، معاملات کی خرابی اور اخلاقیات کی خرابیاں وہاں تھیں، مگر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں شراب کی حرمت کا ذکر نہیں کیا گیا، زنا کی برائی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ عقیدے کی بات بھی نہیں کی گئی، بلکہ سب سے پہلی جو چیز نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرا، کہا گیا کہ پڑھی۔ پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کے جو آلات ہیں، 5 آیات میں 5 مرتبہ اس کا ذکر مختلف انداز سے کیا گیا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے علم، ایجوکیشن، نالج، سیکھنا اور سکھانا، اس کا کتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے کہ علم کے بغیر تو ہم عقیدے کو بھی نہیں پہچان سکتے، توحید اور شرک میں بھی فرق نہیں کر سکتے، بدعت اور سنت کی تمیز بھی ہم نہیں جان سکتے۔ قرآن کریم میں کہا گیا سورہ زمر کی آیت 9، بہت اہم آیت، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جو زیور علم سے آراستہ ہیں اور وہ لوگ جو اس سے محروم کر دیے گئے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا رات اور دن کے درمیان، اجالے اور اندھیرے کے درمیان، لائٹ اور ڈارکنیس کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، اہل علم اور جو علم سے محروم کر دیے گئے، ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فرق ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا، جیسے سورہ مجادلہ کی آیت 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں اعزاز، آنر، ریسپیکٹ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ایمان والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو گویا کہ دنیا کا اعزاز اور آنر اس آدمی کے لیے ہے جو علم حاصل کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سورہ کہف میں مختلف واقعات بیان کیے گئے، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں حضرت خضر کی بات۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر ان میں کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہیں اولو العزم ہونے کا شرف حاصل ہے۔
ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے دور دراز کا سفر کر کے وہاں تک پہنچے جہاں ان کی نشاندہی کی گئی تھی کہ وہاں ایک بندہ تمہیں ملے گا، اور وہاں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ ہے بات سمجھنے کی۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو فالو کروں، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، اور جو علم آپ کو دیا گیا ہے میں اس سے کچھ حصہ حاصل کروں؟ کون کہہ رہا ہے، کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ ایک نبی، اور عام نبی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں۔ کس انداز کی گزارش ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آپ کے ساتھ گزاروں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا لوں۔ ایک نبی علم کے آگے کس طرح سے جھک رہا ہے، عجز و انکساری کا کس طرح سے مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور یہی آپ دیکھیے محدثین، کہاں امام بخاری، کہاں بخارا، اور کہاں حجاز کا سفر کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس وقت کا سفر یہ آج کا سفر نہیں ہے کہ جب جی چاہا گاڑی آن کر دیں اور چلتے چلے جائیں، یا آپ جہاز کا ٹکٹ بک کروائیں اور پرواز کے ذریعے سے وہاں پر پہنچیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا مختلف ائمہ، محدثین، علماء، انہوں نے جو محنتیں اور کوششیں کی علم کے حاصل کرنے کے لیے، کیوں؟ اس کا ایک سبب اسلام میں اس کی جو اہمیت اور عظمت ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی علم کی اہمیت باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی کہ عالم ختم ہو گیا، مر گیا تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی، ایسا نہیں۔ علم کی اہمیت باقی رہتی ہے۔